الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ معزز طلباء اور طالبات، ہم سب درس حدیث میں جمع ہیں اور اس مبارک مجلس میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں اور آپ تمام طلباء اور طالبات کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور حصول علم کے حوالے سے جو جذبہ آپ کے اندر ہے اللہ اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں خیر و برکات کے فیصلے فرمائے اور جو مبارک مادہ اور سبجیکٹ ہم لے رہے ہیں اسے سمجھنے اور اپنی زندگی سے اس مادے کو جوڑنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے فرامین، اللہ کے نبی کی تعلیمات، آپ کے ارشادات کا مجموعہ یہ حدیث کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، دین کے حوالے سے آپ کی رہنمائی یہ حدیث کہلاتی ہے۔ اور آخری درس میں ہم نے معلوم کیا حدیث کا مطلب قول رسول، فعل رسول اور تقریر رسول کا مجموعہ جسے علماء اور محدثین حدیث کہتے ہیں۔ اور عربی میں ہم نے پیش کیا ما صدر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، اللہ کے نبی سے جو صادر ہو، خواہ وہ آپ کا قول ہو، خواہ وہ آپ کا فعل ہو یا آپ کی تقریر ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ قول رسول احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اللہ کے نبی کے فرامین جیسے مثالیں، اللہ کے نبی کے قول کی مثالیں، انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، یہ قولی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی، آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے انہیں احادیث قولیہ کہا جاتا ہے، انہیں احادیث قولیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی بہتری یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو وہ چھوڑ دے۔ ایک کامل مسلمان کی علامت یہ ہے وہ لا یعنی اور بیکار کی گفتگو چھوڑ دے، یہ قولی حدیث ہے۔ سباب المسلم فسوق، قولی حدیث ہے، مسلمان کو گالی دینا باعث گناہ ہے۔ وقتالہ کفر، مومن سے لڑنا، جھگڑنا، ان سے قتال کرنا یہ باعث کفر ہے، یہ بھی قولی حدیث ہے۔ کل معروف صدقہ، ہر بھلائی باعث صدقہ ہے، ہر نیکی صدقے کا باعث ہے۔ کل معروف صدقہ، یہ بھی قولی حدیث ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ خود نقصان اٹھانا ہے۔
نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ خود نقصان اٹھانا ہے. یہ بھی قولی حدیث ہے. لا ضرر ولا ضرار. المرء مع من احب. آدمی جس سے محبت کرے اس کے ساتھ وہ ہوگا. اگر آپ قرآن مجید سے محبت کریں تو قرآن مجید کے ساتھ آپ ہوں گے. اگر آپ کسی خاص بھلائی سے محبت کریں اس بھلائی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا، جب اللہ کے نبی نے پوچھا نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی تم کیوں تلاوت کرتے ہو؟ نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص کی کیوں تم تلاوت کرتے ہو؟ تو صحابی رسول نے جواب دیا، مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا، انت مع من احببت، انت مع من احببت. جس کو تم پسند کرتے ہو اس کے ساتھ تم رہو گے. اور وہیں پر ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا، المرء مع من احب. آدمی اپنی محبوب کے ساتھ ہوتا ہے. کسی صورت کے ساتھ آپ کو محبت ہے، کسی بھلائی اور سنت کے ساتھ آپ کو محبت ہے، اس کے ساتھ آپ ہوں گے. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے حق میں اسی چیز کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. آپ اللہ کے بندو، جو تم پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. اللہ کی بندیوں، تم اپنے لیے جو پسند کرتی ہو اپنی بہن اور سہیلی کے لیے وہی بات پسند کرو. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. قولی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے فرامین میں سے ہے، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشات. کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھے. ولو فرس نشات. تحفے تحائف دیا کرو. پڑوسیوں کا آپس میں تبادلہ ہونا چاہیے. ایک دوسرے کو ہدیہ دینا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نبھانا چاہیے. اور آپ نے فرمایا ولو فرس نشات. بکری کا کھر ہے آپ کے پاس، بکری کا پیر ہے آپ کے پاس، اور پیر پر جو چھلکا ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے وہ بھی دے کر بھیجو. الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اب الصائم القائم. الساعی علی الارملة والمسکین، بیواؤں کے حق میں مدد کرنے والا، بیواؤں کے حق میں کوشش کرنے والا، بیواؤں کا خیال رکھنے والا، مسکین کی ضرورتیں پوری کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے. اللہ کی راہ میں لڑنے والے مجاہد کے برابر ہے. اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے پاس. اب الصائم القائم، یا راتوں میں اٹھ کر تہجد کی پابندی کرنے والا، یا دن میں نفل روزوں کی پابندی کرنے والا، اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا بیوہ خواتین پر رحم کرنے والے کا بھی وہی مقام و مرتبہ ہوگا. قولی حدیث ہے، الساعی علی الارملة والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ اب الصائم القائم او درجۃ الصائم القائم. انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا. اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا واشار بالسبابۃ والوسطی.
میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی سے آپ نے اشارہ فرمایا، اور وفرج بینہما، اور دو انگلیوں کے درمیان آپ نے تھوڑی سی جگہ خالی رکھی ایسے، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما، یہ قولی حدیث ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ کوئی اچھی بات کہے یا خاموشی اختیار کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اولی حدیث ہے، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یسروا ولا تعسروا، اولی حدیث ہے، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں لوگوں کو نہ ڈالو۔ آسانیاں پیدا کرو، مشکل معاملہ کھڑا نہ کرو، لوگوں کو مشکلات اور حرج میں نہ ڈالو، آسانیاں پیدا کرو۔ یسروا ولا تعسروا، ایک اور روایت میں یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا، قولی حدیث ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، قولی حدیث ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا معزز مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا، معزز مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے چند لوگوں کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، اور بعض لوگوں کو اللہ ناکامی اور زوال سے دوچار کرتے ہیں۔ جس نے اس کتاب کو تھاما اسے رفعتیں اور بلندیاں نصیب ہوئیں، اور جس نے اس کتاب کو ٹھکرایا وہ زوال سے دوچار ہوا۔
ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنی. قولی حدیث ہے. القرآن حجت لک او علیک، القرآن حجت لک او علیک. یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف سفارش کرے گا. یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں سفارش کرے گا یا آپ کے خلاف سفارش کرے گا. قولی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے. لعن اللہ من آوى محدثا، جو کسی بدعتی کو پناہ دے اللہ کی اس پہ لعنت ہو، اللہ کی اس پہ پھٹکار ہو. ایک اور حدیث میں اللہ کے اسی حدیث میں آپ نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس بندے پر جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتا ہے. قولی حدیث ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. افشوا السلام. قولی حدیث ہے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو. قولی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین، ارشادات اور تعلیمات کا مجموعہ معزز طلبہ اور طالبات ہم حدیث کہتے ہیں. کتنی حدیثیں آپ لوگوں نے لکھی اب تک؟ کتنی حدیثیں لکھیں؟ کوئی نہیں لکھے؟ کوئی نہیں لکھے کیا؟ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ اچھا ریکارڈنگ سن کے لکھنا ٹھیک ہے الحمدللہ. بہرحال آپ لوگ سن رہے ہیں الحمدللہ حدیثیں. تو یہ سب سبحان اللہ بڑے اہم نصوص ہیں تو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں. قولی حدیث کی مثالیں، اگر کچھ آپ کو سوال آئے قولی حدیث کی مثالیں پیش کیجئے. یہ سب مثالیں پیش کرنا، آپ بہت سارے نصوص یاد کرنا ہماری کلاس میں، آپ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. چھوٹے چھوٹے نصوص، ان معانی کا سمندر دیکھو آپ. اتنی حدیثیں پیش کیا میں، بہت چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں لیکن اپنے اندر معانی کی گہرائی ہے. لیکن جب حدیث ہم اصل شروع کریں گے انشاءاللہ اس وقت میں راوی کے ساتھ درجے کے ساتھ پورا راوی کا ترجمہ بتائیں گے، ان کی حالت زندگی بتائیں گے، حدیث کی شرح کریں گے وہ سب. لیکن اب چونکہ حدیث کے بنیادی معلومات ہم لے رہے ہیں تو قولی احادیث کی مثالیں ہم معلوم کر رہے ہیں. یہ ٹاپک ذہن میں رہنا آپ کے. قولی احادیث کی مثالیں ہیں یہ سب. لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تو پیش کر دیا ہم نے. ایک اور حدیث ہے لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. بہت پیاری حدیث. لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه
मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, तुम में से कोई कामिल मोमिन हो नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नजदीक उसके बाप, उसकी औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर पसंदीदा ना बन जाऊं। कौली हदीस है। ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिल्त औ हुर्रिक्त, अल्लाह के साथ कभी शिरक ना करना। अगर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, अगर तुम्हें जलाकर खत्म कर दिया जाए, तब भी तुम अल्लाह के साथ शिरक ना करना। ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिल्त औ हुर्रिक्त। ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिल्त औ हुर्रिक्त। एक और मौके पे अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पे जरूरी है। कौली हदीस है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है, दुआ ही बंदगी है। कौली हदीस है। अद्दुआ हुवल इबादा, कौली हदीस है। इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता यरका रकअतैन। इधर नहीं तो काटे क्या दिल्ली इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद, राइट टैगिंग होगा। थोड़ा सा जो आईफोन नाम है वो थोड़ा सा अपना माइक बंद कर दें। बंद कर दें। बारकल्लाह फीक। काटे जो तो देखिए आप, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। फिर उसके बाद इज़ा दखल अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता यरका रकअतैन व फी रिवाया हत्ता युसल्ली रकअतैन। कौली हदीस है। जब तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो, उसे चाहिए कि वो मस्जिद में ना बैठे यहां तक कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, यहां तक कि वो 2 रकात नमाज पढ़ ले। ज़ाक़ तअमल ईमान, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। उस बंदे ने ईमान का मजा पा लिया, उस बंदे ने ईमान का मजा पा लिया जो अल्लाह को रब होने पर और इस्लाम को दीन होने पर और मोहम्मद को नबी होने पर राजी बरजा हो गया। उस बंदे ने ईमान का मजा पा लिया। ज़ाक़ तअमल ईमान, ज़ाक़ तअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमु, वो उस पे जुल्म नहीं करेगा। वला यख़ज़ुलु, वो उसे रुसवा नहीं करेगा। वला यहक़िरु, और उसे वो हकीर निगाह से नहीं देखेगा। कितनी प्यारी हदीसें देखो आप। अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ला यज़लिमु, वो उस पे जुल्म नहीं करेगा। वला यख़ज़ुलु, और वो उसे रुसवा नहीं करेगा। वला यहक़िरु, और वो उसे हकीर निगाह से नहीं देखेगा। अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, एक मोमिन दूसरे मोमिन के हक में एक इमारत की तरह है, एक मजबूत इमारत और दीवार की तरह है। उनमें से एक दूसरे को मजबूत करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं।
المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر نہ جاننا. اپنے بھائی سے ملاقات کرتے ہوئے ہنس کر مسکرا کے مل رہے ہیں، یہ بھی بڑی نیکی ہے. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے چہرے پہ آپ اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں نا، یہ مسکرانا بھی باعث صدقہ ہے. اولی حدیث ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری جو بعثت ہوئی ہے وہ اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے ہوئی ہے. عظیم اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی. بعثت انا والساعة كهاتين، بعثت انا والساعة كهاتين، میری اور قیامت کی بعثت ایسی ہوئی ہے. اللہ کے نبی کی اور قیامت کی بعثت ایسی ہوئی ہے. بعثت انا والساعة كهاتين. یہ سب وہ نصوص ہیں اور سینکڑوں ہزاروں حدیثیں ہیں، لیکن ہم طلبۃ العلم ایسے چھوٹے چھوٹے نصوص کو یاد کرنا، تبھی فائدہ ہوگا حدیث کے درس میں بیٹھنے کا. آپ اسے جی چھڑانا نہیں، آپ صرف معنی ذہن میں نہیں رہنا، عربی بھی آپ یاد کرنا. آپ انشاءاللہ سب یاد کریں گے نا عربی بھی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکن وفیکم. الحمدللہ. تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں قولی احادیث کی اور فعلی احادیث کی، تقریری احادیث کی، وہ انشاءاللہ ہم آپ کے حوالے کریں گے. بس تھوڑی سی محنت کیجئے گا، کوئی گروپ میں الحمدللہ جو ہے احادیث کو بھی شیئر کیجئے گا، سب کا بھلا ہوگا، سب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایسے چھوٹے چھوٹے نصوص ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے. حدیث کو پڑھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی میں اللہ کے فرامین نظر آئیں، اللہ کے نبی کے ارشادات نظر آئیں. آپ نے جو تعلیمات اپنی امت کو دیں، ان تعلیمات کی روشنی میں ہم زندگی بسر کرنے والے ہو جائیں. اللہ کی قسم یہ زندگی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئے گی جو اللہ کے نبی کے فرامین کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق، آپ کے ارشادات کے مطابق ہم گزاریں. یقیناً یہ ہر مسلمان کے اندر یہ حرص ہونی چاہیے، ہم اللہ کے نبی کے ان جو ہے فرامین کو، ارشادات کو معلوم کریں اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو سنت سے سچی محبت ہمارے دلوں میں اللہ پیدا فرمائے، سنت کو زندہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سنت کو عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سنت کا ماحول قائم کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اس نبی سے سچی محبت کرتے ہوئے آپ کی ایک ایک سنت کو دل و جان سے اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم. کوئی اشکال ہو تو پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. ہماری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں معزز طلبہ اور طالبات؟ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. کچھ بھی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے ہماری کلاس میں بغیر کسی الحمدللہ جھجک کے آپ فوراً پوچھ سکتے ہیں شیخ وہ کلمہ کیا ہے، دوبارہ دہرائیے، 3 بار دہرائیے، 4 بار دہرائیے. ہم انشاءاللہ جو ہے تھکیں گے نہیں، ضرور جو آپ کی وہ مراد پوری کریں گے انشاءاللہ. تو اسی لیے آپ سے گزارش ہے آپ کلاس شوق سے سنیے گا اور یاد کیجئے گا احادیث کو. واللہ آپ کے سینے احادیث رسول سے معمور ہو جائیں گے، احادیث رسول سے آباد ہو جائیں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور علم کے مطابق عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. شکراً. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.